اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ ملکوتی امیر المؤمنین جوار مولا کائنات نجف اشرف سے نجف میڈیا پر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایاز احمد جمشید، اور آپ دیکھ رہے ہیں نجف میڈیا۔ ایام فاطمیہ ہیں، ایام حزن ہیں، اور ایام غم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے بارے میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب اگر ہم اس جملے پر تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر محمد رسول ہے تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اور اگر محمد نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام پر صبر نے بھی گریہ کیا۔ سلام ہو اس ماں پر جن کے بچے روتے رہیں اور جن کا دروازہ جلایا گیا، وہ دروازہ جس دروازے پر آئے تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ نبوت کے اہل ہے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہے جن کی رضایت میں رضائے پروردگار عالم ہے، اور سلام ہو اس بی بی پر جس کی زندگی آپ اور میرے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ ناظرین کرام، ایام فاطمیہ کے اس خصوصی پروگرام میں ہم آپ کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے نجف اشرف کے سینئر علماء کرام کو یہاں پر زحمت دے رہے ہیں، اور ان علماء کرام میں سے ایک آج ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں جناب شیخ صابر حسین کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیں ان سے جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے زندگی میں، اور خصوصاً حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شخصیت از نظر قرآن، از نظر معصومین علیہ السلام، اور از نظر غیر مسلم سکالر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ آئیں قبلہ شیخ صاحب سے جانتے ہیں۔ قبلہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ممنون ہے کہ آپ نے اپنے گناگون مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے۔ قبلہ، گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ چونکہ قرآن جو ہے، یہ روایات میں میری نظر سے ایک حدیث گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی محفل ہو اور قرآن کی تلاوت نہ ہو تو وہ محفل جو ہے بابرکت نہیں ہوتی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت جو ہے از نظر قرآن کی آیات سے ہم شروع کریں گے اس پروگرام کو، جو ہے آیات الہی میں نظر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے بارے میں چند جملے اس پروگرام کا آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ سب سے پہلے میں نجف میڈیا کے پورے ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیشہ ہمیں یہ موقع فراہم فرمایا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک توفیقات الہی شامل حال نہ ہو، پروردگار کی طرف سے یہ عظیم تحفہ ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے موقع ملنا، تو چاہے آپ لوگ خدمت کے طور پر انجام دیں، سبب بنے، یا ہمیں بلا کے ہم سے جو ہے نا یہ خدمت لیں، تو میں رب ذوالجلال کا اس حوالے سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے توفیق عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد میں بارگاہ امیر المؤمنین علیہ السلام میں شہادت صدیقہ کونین صلوات اللہ وسلم علیہ کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، اور مقام قدسی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت اقدس میں اور تمام مسلمانان جہاں کی خدمت میں شہادت عظمائے صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ وسلم علیہ کی مناسبت سے آپ نے سوال کیا کہ شخصیت جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہ از نظر قرآن، اس حوالے سے قرآن میں
تقریباً 18 سے زیادہ آیتیں جناب زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں، تو ان سب پہ گفتگو کرنا دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے اور ناظرین بھی متحمل نہیں ہے، لہٰذا میں کوشش کروں گا ان میں سے جو ابرز ترین جو آیتیں ہیں، بارز ترین آیتیں ہیں، ان کے حوالے سے مختصر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے زندگی دی اور کوئی تفصیلی کوئی پروگرام منعقد ہوا تو اس صورت میں انشاءاللہ ہم ان میں سے ہر ایک کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے، شان نزول کے حوالے سے اور ان کے جو نمایاں پہلو ہے، جہاد ہے، اس میں جو نکات ہیں ان پہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ان کے ریئیکشن کو دیکھ کر انشاءاللہ ہم اس پہ مزید پروگرامات انشاءاللہ۔ تو انہی آیتوں میں سے ایک آیت قربہ ہے، جیسے کہ ایک اعرابی پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اعرض علیہ الاسلام، مجھے اسلام سکھا دیں، مجھے مسلمان بنائیں، احکام الہی کی تعلیم دیں۔ تو اس وقت پیغمبر گرامی اسلام نے کلمہ پڑھوایا، شہادتین ان کی زبان سے جاری کی۔ تو جب وہ مسلمان ہو گئے اور ان کو احکام الہی کے بارے میں بتا دیا تو اس وقت وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس کا آپ کوئی اجر طلب کرتے ہیں؟ اور یہ دنیا کا طریقہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے تو اس صورت میں اس کا کوئی عزت لے لیتا ہے، شاید اس نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ یہ رحمت للعالمین ہم سے کیا مانگتے ہیں، کیا عزت لیتے ہیں۔ تو اس وقت پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں اجر رسالت کے علاوہ کوئی اور میرے قربا مودت کے ساتھ محبت کے علاوہ، مودت کے علاوہ میرے اجر رسالت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا پیغمبر گرامی اسلام اگرچہ مودت آیت قربہ میں مختلف مفسرین نے مختلف تقریباً تفاسیر کی ہے، بعض لوگوں نے پورے قریش کو یہاں پہ مراد لیا ہے کہ قربہ میں قرابت داروں میں قریش کے تمام لوگ شامل ہیں، اگر جو بھی ہو، لیکن سب سے ابرز ترین اگر مصداق کو دیکھیں تو جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی ذات نامی گرامی ہے، جس کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے جو کلمات میں بارہا، جو کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مالک ہے، مختلف انداز سے مختلف طریقے سے عظمت فاطمہ صلوات اللہ وسلام علیہا بیان فرمائی۔ اور اس کے علاوہ آپ دوسری آیت کو دیکھیں تو آیت مباہلہ میں بھی جب نصارہ نجران پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ مباہلے کے جب آتے ہیں تو اس وقت جناب رسول گرامی اسلام فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو یہاں پہ جب وہ مباہلے کے لیے آ گئے تو پیغمبر گرامی اسلام نے کچھ ماڈل، کچھ نمونے ساتھ لے کے آئے جو مباہلے کے لیے جو نا جب تک وہ سچے نہ ہو، چونکہ یہاں پر پروردگار کی طرف سے یہ خاص لوگوں کو معین کر دیا، پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی ذاتی طور پر نہیں کی، چونکہ پیغمبر کا تمام فعل، تمام حرکات، تمام گفتگو جو ہے نا وحی الہی کے مطابق ہونا تھا، لہذا پیغمبر گرامی اسلام نے نساءنا کے مصداق میں جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کے ذات کو لے کے آ گئے۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آیت اطعام کو دیکھیں، آیت اطعام جب حسنین کریمین بیمار ہو جاتے ہیں تو اس وقت رسول گرامی اسلام نے امیر المومنین علیہ السلام، جناب امیر المومنین علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہ اور جناب حسنین کریمین سب کو روزے رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد منت کی کہ اگر ان کی شفایابی کے لیے روزے رکھیں تو 3 دن مسلسل روزے رکھیں، اور جب افطاری کا وقت آ گیا تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا، یتیم آتے ہیں، اسیر آتے ہیں، مسکین آتے ہیں، تو خود بھوکے رہ کے پانی سے افطار کر کے اپنی جو ہے نا افطاری کو ان کے لیے عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس جو ہے نا یہ بھی شان فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے ذات کے ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ مبارکہ کوثر کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہاں پہ خیر کثیر کا مصداق فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی ذات ہے، کیوں نہ ہو، چونکہ پیغمبر خود فرماتے ہیں لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ بل ہی
اعظم، اگر جو ہے نا تمام خوبی، تمام نیکو، تمام اچھائیاں اگر کوئی شخص کی شکل میں، کوئی تمثیل کی شکل میں آ جاتے تو اس صورت میں وہ فاطمہ کی ذات ہوتی، اور بل ہی اعظم، بلکہ ان سے بڑھ کے، یعنی تمام نمایاں خیر، تمام خیر جو ہے نا فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا میں جمع ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور آیتیں ہیں، انشاءاللہ میں نے بیان کیا آپ کی خدمت میں۔ خود تھی ان کے فضائل۔ آپ نے تو آیات کے انبار، واقعاً بہت سارے آیات اور بھی ہیں کہ جن میں سے آپ نے آیت قربہ، آیت مودت، آیت یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اس کے علاوہ اور بھی آیتیں، واقعاً آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اور دیگر ائمہ معصومین علیہم السلام کی نگاہ میں مقام و منزلت حضرت فاطمہ زہرا ہمیں ناظرین کے لیے آپ ذرا بتا دیجیے۔ یقیناً جناب رسول گرامی اسلام کی اگر نگاہ میں جناب زہرا کو دیکھیں تو آپ اگر بالفاظ دیگر اگر دیکھیں تو رسول قرآن ہے اور قرآن رسول ہے۔ جو آیتیں رب ذوالجلال کی طرف سے نازل ہو گئی ہے وہ رسول اللہ کی جانب سے، اور جو رسول اللہ نے اگرچہ وہ قرآن من و عن قرآن کے الفاظ میں نازل نہیں ہو گئے ہیں، لیکن جو ہے نا پیغمبر گرامی اسلام کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی تمام کلمات بالفاظ اگر ہم کہیں تو وہ بھی قرآن ہے۔ لہذا پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ خداوند عالم کی غضب سے، ناراضگی سے فاطمہ ناراض ہوتی ہے، اور حقیقت تو یہی ہے، جب پروردگار جو ہے نا ناراض ہو جائیں تو پروردگار کے چاہنے والے وہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ اس کے برعکس فرمایا محور و معیار کو رضایت فاطمہ اور غضب فاطمہ قرار دیا۔ اگر زہرا مرضیہ کی ذات ناراض ہیں تو اس صورت میں لازم، اس کا لازمہ یہ ہے کہ پروردگار بھی ناراض ہے۔ اگر جناب زہرا کسی سے خوش ہیں تو پروردگار کی ذات بھی خوش ہے۔ ایک دفعہ پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں، بلکہ میں خود اولا پیغمبر گرامی اسلام کے کلمات کو بیان کروں گا، اس کے بعد آپ نے ائمہ کے حوالے سے بھی تذکر کیا، وہ بعد میں بیان کروں گا۔ اور اس کے علاوہ فاطمہ بضعۃ منی، یہ بھی پیغمبر گرامی اسلام کی طرف سے ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں کہ جب بھی پیغمبر گرامی اسلام کے محضر میں جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا تشریف لاتی تھیں تو اس وقت پیغمبر 4 کام انجام دیتے تھے۔ قام الیہا، اپنے مقام سے آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں قام الیہا، اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے، لیکن جب قام جو ہے نا الیہا کی طرف آپ الہ متعدی ہو جائیں تو اس صورت میں وہاں پہ دوڑنے کے معنی میں قام الیہا، یعنی اس کی طرف دوڑ کے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ دیکھیں اگر آپ کسی تشریف لاتی تو پیغمبر زہرا مرضیہ کی طرف استقبال کے لیے دوڑ کے، آپ دیکھیں جب آپ کسی کو دل سے چاہتے ہیں اور جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ خوشی میں جو ہے کیا جھپک کے آپ اس کی طرف دوڑتے ہیں اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں۔ تو قام الیہا، پیغمبر گرامی اسلام دوڑ کے فاطمہ کے استقبال کے لیے تشریف لے جاتے تھے، وَرَحَّبَ بِهَا، اور آپ کے لیے جو ہے کیا خوش آمدید کرتے تھے۔ اس کے بعد احسنتم، اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور اس کو اپنی جگہ پہ بیٹھے، مقام رسالت یعنی جہاں پہ رسول تشریف فرما ہوتے تھے وہاں پہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کو بٹھاتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَبِّلَ يَدَهَا، اور اس کے بعد جناب زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کے دست مبارک کو بوسہ دیتے تھے پیغمبر گرامی اسلام۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور روایات ہیں۔ ایک دفعہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے، چونکہ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر کے احادیث اور ائمہ معصومین کے لیے، تو جناب امیر المومنین علیہ السلام جب مقام رسالت میں حاضری دیتے ہیں تو اس وقت آپ نے کیا دیکھا؟ کان الحسن جالسا عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والحسین، جی علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے، والحسین جالس عن یسارہ، اور سید الشہداء ابو عبداللہ حسین پیغمبر گرامی اسلام کے بائیں جانب تشریف فرما تھے، وفاطمہ بین یدیہا، اور جناب فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا آپ کے سامنے تشریف فرماتے۔ تو اس وقت
پیغمبر کریم اسلام کیا فرماتے ہیں؟ یا حسن یا حسین انتما کفتا المیزان، آپ دونوں میزان کے ترازو کے دو پلڑے ہیں. آپ دیکھیں وہ اما فاطمہ لسانہا، لیکن فاطمہ اس کا محور ہے، فاطمہ اس کا جو شاہین جسے کہتے ہیں سرا یا راس، وہ راسہا، فاطمہ اس کا جو ہے نا راس ہے. ولا يعدل الميزان الا عن لسانها، جب تک جو ہے نا وہ دونوں ترازو کے پلڑے مستقیم نہیں رہیں گے جب تک وہ اس کا جو ہے نا راس نہ ہو. لہذا محور عدالت کا ہے یا محور امامت کا ہے تو وہ کیا ہے؟ جناب زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی ذات ہیں. بے شک بے شک. بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں آپ. خدا آپ کو سلامت رکھیں، زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. قبلہ سلامت رہیں. اب آتے ہیں کہ یہ تو ائمہ معصومین علیہ السلام، تو لوگ تو یہ کہیں گے کہ یہ اپنے ہیں اس وجہ سے معصومین، اپنے یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہے، تو ظاہر سی بات ہے اولاد اپنے ماں کی فضیلت و بیان کریں گے. لیکن آج کل کے دنیا میں آئے تو ہم دیکھیں گے کہ جو غیر مسلمانوں تو خیر ہم معتقد ہے رسول اللہ، کہیں نہ کہیں کوئی شیعہ تناظر میں ہم امام مہدی، امام زمانہ اور حضرت علی علیہ السلام کے محبت میں، خود حضرت فاطمہ زہرا کی محبت میں ان کے فضائل و مناقب ہم بیان کریں گے. اور سنی ہو تو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں امتی ہونے کے ناطے سے کم از کم جو ہے ان کے کہیں نہ کہیں گوشے کو، زندگی کو وہاں بیان کرتے ہیں. لیکن غیر مسلم جن کا تعلق ہی نہیں ہے کہ دین سے جو ہے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ بھی گویا ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضیلت بیان کیے ہیں. غیر مسلم تو ضرور بتا دیجیے. دیکھیں تو بہت سارے کتب غیر مسلمین نے بھی ائمہ معصومین کے حوالے سے، امیر المومنین کے حوالے سے، جیسے جورج ارداغ نے علی صوت العدالت الانسانیہ کہہ کے لکھا. اسی طرح ایک غیر مسلم عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک ادیب اور انتہائی جو پائے کا جو رائٹر ہے سلیمان قطان، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب وطر فی غمد او غمد فی وطر، یا اس کا فارسی میں اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے زہ در نیام، یعنی حضرت زہرا صلی اللہ وسلم علیہ کے حوالے سے لکھا. انہوں نے کہا کہ اگرچہ دنیا کے نزدیک شجاعت جو ہے نا ان کی جسمانی جو حساب سے اس کو شجاع مانا جاتا ہے، اگر کوئی موٹا تازہ ہو، لنگا تڑنگا ہو، اس کے جو نا قد و قامت ہو تو اس کو شجاعت تصور کرتے ہیں، اور وہ کھیل کے میدانوں میں اسے شجاع مانتے ہیں. لیکن میرے نزدیک شجاعت کا معیار کچھ مختلف ہے. میرے نزدیک شجاعت کا معیار فکری جو ہے نا طور پر مضبوط ہونا اور علمی طور پر مضبوط ہونا، عملی طور پر مضبوط ہونا، یہ میرے نزدیک شجاعت کے عظیم معیارات میں سے ہے. میں نے دنیا میں سب سے زیادہ شجاعت ترین اگر شخصیت کو میں نے دیکھا تو وہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی ذات اقدس ہے، جنہوں نے اس حساب سے اپنی شجاعت کو دنیا کے سامنے واضح و عیاں کر دیا کہ بابا کچھ روز قبل جو ہے نا اس دنیا سے تشریف لے گئے. وہ بھی عام شخصیت نہیں، رحمت للعالمین جیسی شخصیت اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جن کے سامنے اپنے شوہر نامدار کو جو ہے نا رسن باندھ کے بیعت کے لیے لے جایا گیا ہو. اس کے باوجود جناب زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا حق کی دفاع کے لیے، ولایت کی دفاع کے لیے اس قدر جو ہے نا مضبوط پہاڑ بن کے خطبہ دے دیتے ہیں. خطبہ فرگیہ کے نام سے مشہور ہے، اور اپنی جو معافی ضمیر کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنے عمر کے آخر تک لوگوں کو چاہے اپنی بیان کے ذریعے ہو، چاہے اپنی جو ہے نا گفتار کے ذریعے، کردار کے ذریعے دنیا کو واضح کرتا رہا. میرے نزدیک اگر شجاعت ترین شخصیت ہے تو جناب زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی ذات ہے. اور اسی طرح بہت سارے اور جو ہے مصنفین نے بھی اس حوالے سے بھی ذکر کیا ہے. یہ ہے عیسائی رائٹر جو ہے نا، اس نے بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو شجاع تصور کیا. سبحان اللہ. سلامت رہے. قبلہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آج کے دور کے خواتین اور خصوصاً مردوں کے لیے بھی
رول ماڈل ہے ان کے لیے، تو ان کی سیرت کی کچھ گوشے اگر آپ بیان کریں۔ یقیناً جناب زہرا صلوات اللہ وسلم علیہ کی ذات، جب ائمہ معصومین علیہ السلام نے خود فرمایا کہ لی اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو ہم تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ آپ جناب زہرا کی تمام زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو مختلف جہات سے ایک ماں ہونے کی حیثیت سے آپ نے بہترین ماں کا کردار ادا کیا، حسنین کریمین جیسوں کو آپ نے تربیت کی، جناب زینب کبریٰ جیسی عظیم شخصیت کو آپ نے تربیت دی، اور اگر آپ جو ہے نا ایک خاتون، جو گھریلو خاتون ہونے کے اعتبار سے، ایک بیوی ہونے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری کہ امیر المومنین علیہ السلام خود فرماتے ہیں جب آخری ایام میں جناب زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا کی ذات جب پروردگار کی طرف سفر کے لیے آمادہ تھی تو اس وقت امیر المومنین کے گود میں سر مبارک رکھی ہوئی تھی، تو اس وقت جناب زہرا فرماتی ہے کہ یا علی مجھ سے کوئی خطا تو سرزد نہیں ہو گئی میری زندگی میں، تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام آنسو بہاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا زہرا کیسے ممکن ہے آپ سے خطا سرزد ہو؟ آپ نے تو ایسی جو ہے کیا حالت میں بھی علی کے ساتھ نہیں چھوڑا جس حالت میں عام طور پر دنیا کے جو ہے نا مضبوط ترین شخص ہے وہ بھی اس طریقے سے ساتھ نہیں دے سکتے، لیکن آپ نے کسی قسم کے حوالے سے، بلکہ یا زہرا آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ گریہ نہ فرمائیں، آپ مبرہ ہے، آپ طاہرہ ہے، آپ پاک و پاکیزہ ہے، آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے خدمت کے حوالے سے، بلکہ گریہ تو میں کروں گا، میں علی کروں گا کہ آپ تو اپنے بابا کی خدمت میں تشریف لے جا رہی ہے، لیکن اگر آپ کے بعد علی تنہا ہو جائیں گے، اس گھر میں علی کو رہنے کا کیا فائدہ جس گھر میں زہرا نہ ہو؟ تو زہرا مرجع گھریلو خاتون کے حوالے سے، اور اگر اس کے علاوہ اگر زہرا کی ذاتی جو زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کی عبادت کے حوالے سے دیکھیں، آپ رات بھر جو ہے عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اپنے ہمسایوں کے حوالے سے آپ فکر مند رہتے تھے، بلکہ کہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک رات فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلم علیہا کے ساتھ گریہ فرماتی ہوئے رب ذوالجلال کے حضور دعا گو ہیں اور اپنے تمام ہمسایوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، مومنین کے لیے دعا کرے، تو وہ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگ رہی تھی، تو اس وقت جناب حسن مجتبیٰ نے فرمایا یا اماں یا امی، آپ نے تو اپنے لیے یا ہمارے لیے دعا نہیں کی، اپنے جیران کے، تو آپ فرماتے ہیں الجار ثم الدار، پہلے ہمسایہ اس کے بعد اپنے لیے، لہٰذا یہ رول ماڈل ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو فضہ کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، آپ دیکھیں خادمہ ہے، گھر کی نوکرانی ہے، لیکن اس کو نوکرانی کی حیثیت نہیں دیتی بلکہ اپنی بہن جیسی جو ہے نا حیثیت دیتی ہے، اور تمام گھریلو امور کو تقسیم کر کے جو ہے نا آپ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، من جہت تربیت کے حوالے سے ایک بہترین اولاد کی مانگ کے حساب سے ہمارے نمونہ ہے، اور ایک بیوی کی حیثیت سے ایک بہترین تمام جہت میں جناب زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا کی ذات جو ہے نا اسوہ ہے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، مولا سلامت رکھیں۔ انشاءاللہ مزید سوالات ذہن میں موجود ہے، اس نورانی گفتگو کو، اس نورانی مجلس کو ختم کرنے کا دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن وقت دامن گنجائش نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ہم ان کے دیگر سیرت کے گوشوں پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بہترین انداز میں گفتگو فرما رہے تھے ہمارے قبلہ شیخ صابر حسین کمال صاحب کہ جنہوں نے آیات الہی، سیرت معصومین علیہ السلام، حدیث نبوی سے، اور اس کے علاوہ غیر مسلم اسکالر کی نگاہ میں مقام و منزلت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جن کی مودت کی گواہی قرآن کے آیات دے رہی ہیں، کہ جس طرح قبلہ نے یہ آیت کی تلاوت کی کہ اس اعرابی نے، یہی سوال تو تمام مسلمانوں کا تھا کہ یا نبی اللہ آپ اجر رسالت کے طور پر ہم سے کیا لیں گے؟ تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ کے مالک مصداق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر تم اجر رسالت دینا ہی چاہتے ہیں تو میری مودت کے ساتھ، میری اہل بیت کے ساتھ، میرے اہل بیت کے ساتھ مودت رکھنا۔
یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات بھی تھے۔ اب سوال یہ ہے، کیا مسلمانوں نے وہ اجر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد؟ یہ سوال آپ کی خدمت میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس سوال کا جواب یقیناً اس جملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لخت جگر نے دے دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے کچھ مختصر مدت کے بعد یہ جملہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں زہرائے مرضیہ کی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر ایسے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، مجھ پر ایسے مصائب ڈھائے گئے، اگر یہ مصائب اس روشن دن پر پڑ جاتے تو رات میں تبدیل ہو جاتے۔ ناظرین کرام، انہی کلمات کے ساتھ دعا کروں گا کہ پروردگار عالم آپ اور مجھے سمیت تمام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عاشقین اور محبین کو سیرت معصومین علیہ السلام کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے اور خصوصاً حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں کسی انشاءاللہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے کسی اور گوشے کو لے کر ایک عالم دین کے ساتھ۔